السلام علیکم۔ آج کی کہانی نائلہ کے جذبات۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا سا گھر تھا جہاں ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ بیٹی جس کا نام نائلہ تھا، بہت خاموش مگر حساس دل کی مالک تھی۔ اس کی آنکھوں میں اکثر دور تک پھیلی ہوئی اداسی نظر آتی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ نہ ملتے ہوں۔ باپ اس سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اس کی محبت میں ایک عجیب سی سختی بھی شامل تھی، جیسے وہ اپنے جذبات کو چھپا کر رکھتا ہو۔ وقت گزرتا کہ نائلہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی۔ اس کے چہرے میں معصومیت کے ساتھ ایک سنجیدگی بھی آ گئی۔ گاؤں کی عورتیں اس کے بارے میں باتیں کرتی اور اس کے مستقبل کے خواب بنتی، مگر نائلہ کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے آنے والے دن سے ڈرتی تھی۔ ایک دن اس کے باپ نے اسے بلایا، دھیمی آواز سے بتایا کہ اس کی شادی طے ہو رہی ہے۔ یہ سن کر نائلہ کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اس نے سر جھکا لیا، خاموش ہے، کیونکہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ اپنے باپ کو خوشی کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی، گھر میں رونق آ گئی، لوگ آتے جاتے رہے، خوشیوں کا ماحول بن گیا، مگر نائلہ کے دل میں ایک انجانا سا بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ وہ ہر رات چپکے سے صحن میں آ کر آسمان کو دیکھتے سوچتی کہ کیا زندگی واقعی ایسی ہوتی ہے؟ کیا انسان اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر وہ نہیں پہنچ کر واپس کمرے میں چلی جاتی۔ شادی کا دن قریب آیا اور گزرتے لمحے کے ساتھ نائلہ کی خاموشی گہری ہوتی گئی۔ اس کے باپ نے بھی یہ تبدیلی محسوس کی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ شاید وہ بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا، مگر اس نے خود کو مضبوط بنا رکھا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہی اس کی ذمہ داری ہے اور یہی معاشرے کا تقاضا ہے۔ شادی کا دن قریب آیا، گھر میں روشنی کی چمک، خوشیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ نائلہ کو دلہن بنایا گیا اور وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں کئی جذبات ایک ساتھ ابھر رہے تھے، خوف، امید، دکھ اور ایک انجانی سی بے بسی۔ جب رخصتی کا وقت قریب آیا تو ماحول ایک دم بدل گیا۔ خوشی کی جگہ گہری اداسی لے لی۔ باپ نے اپنی بیٹی کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو نظر آئے۔ نائلہ نے جب اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کا دل بھر آیا، اس کے گلے لگی اور زار پتار رونے لگی۔ اس لمحے وہ تمام جذبات باہر آ گئے جو برسوں سے اندر دبے ہوئے تھے۔ باپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، بیٹی، یہ دنیا کا دستور ہے، تمہیں جاننا ہوگا۔ نائلہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ کے لبوں تک آ کر رک گئے۔ وہ خاموشی سے روتی رہی۔ آخرکار گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی گاڑی میں نے حرکت کی، باپ وہیں کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں دور تک جاتی رہیں، گاڑی کو دیکھتی رہی، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوئی۔ گھر واپس آ کر وہ صحن میں اکیلا بیٹھا رہا، جہاں کبھی نائلہ کی ہنسی کی آواز گونجتی تھی، اب وہ وہاں پر خاموشی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، ہر چیز اسے اپنی بیٹی کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ کمرے میں گیا تو وہاں بھی اس کی موجودگی کا احساس باقی تھا۔ وہ چارپائی پہ بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ گزرنے لگا، مگر اس کے دل کی خالی جگہ نہ بھر سکی۔ دوسری طرف نائلہ اپنے نئے گھر میں تھی، جہاں سب کچھ نیا تھا، لوگ نئے، ماحول نیا، مگر اس نے دل میں پرانے گھر کی یادیں بسی ہوئی تھی۔ وہ ہر رات اپنے باپ کو یاد کرتی اور خاموشی سے آنسو بہاتی۔ اسے محسوس ہوتا جیسے وہ اپنی شناخت کا ایک حصہ پیچھے چھوڑ آئی ہے، مگر آہستہ سے اس نے نئے ماحول کو قبول کرنا شروع کیا۔ اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہونے لگی۔ وہ اپنے دکھ کو چھپا کر مسکرانے لگی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہی زندگی کا آغاز ہے، اسی پر چلنا ہے۔ وقت نے دونوں کو بدل دیا۔ باپ نے تنہائی کو اپنا ساتھی بنا لیا، نائلہ نے نئی زندگی کو قبول کر لیا، مگر دونوں کے دلوں میں ایک خالی پن ہمیشہ باقی رہا، جو کبھی مکمل نہ ہو سکا۔ یہی اس کے رشتے کی حقیقت تھی، جب محبت تو بے حد ہوتی ہے، مگر اظہار کم اور جدائی زیادہ۔